مایوس وہ ہوتا ہے جس کا اللہ پر یقین نہیں ہوتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری نہیں کرتا۔ وہ شخص محروم ہی رہ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بے قدری کرتا ہے۔ جوانوں، یاد رہے، جس نے سکھ میں اللہ کا شکر کیا، جس نے خوشی میں اللہ کو یاد کیا، اس نے دکھ میں اپنے رب کو قریب پایا، اس نے مصیبتوں کے وقت رب کو قریب پایا، اس نے آزمائشوں کے وقت، تنگیوں اور تکلیفوں کے وقت اپنے رب کو قریب پایا۔ اسی نے قریب پایا جس نے خوشی میں اللہ کو یاد کیا، جس نے سکھ میں اللہ کی شکر گزاری کی، اس نے دکھ میں اپنے رب کو قریب پایا۔ میرے دامن میں زندگی بدل دینے والا ایک واقعہ پڑا ہے۔ اس واقعہ کو سننے کے بعد آپ اپنی قسمت پر رشک کریں گے، آپ اپنی قسمت پر، اپنے نصیب پر، اپنے مقدر پر اور مقدر کے بنانے والے رب کی ذات پر بھی رشک کریں گے، رب کی محبت پر بھی رشک کریں گے۔ وہ خدا جو کہتا ہے میں تم سے 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے محبت کرتا ہوں نا، اللہ تعالیٰ کی اس محبت پر بھی تمہیں رشک آ جائے گا۔ ایک بار دل کے کانوں سے سنیں۔ اس واقعے نے لاکھوں کروڑوں بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو راہ راست پر لگا دیا۔ اس واقعے نے لاکھوں نوجوانوں کی زندگی بدل ڈالی۔ ہو سکتا ہے یہ واقعہ آپ لوگوں کی زندگی بدل دینے کا ذریعہ بن جائے۔ جوانوں، دور قدیمی کی بات ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ بیٹی آنکھوں سے نابینا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں تو دی تھیں مگر دیکھنے کی طاقت نہیں دی تھی۔ اس کی بیٹی بہری بھی تھی، اس کے کانوں میں پردے تو تھے مگر سننے کی صلاحیت نہیں تھی۔ اس کی بیٹی گونگی بھی تھی، بولتی بھی نہیں تھی۔ اس کے منہ میں زبان کا لوتھڑا تو تھا لیکن اللہ تعالی نے بولنے کا طریقہ نہیں دیا تھا۔ ایک تو نابینا ہو گئی، دوسری بہری ہو گئی، تیسری گونگی ہو گئی، چوتھی مجذوب بھی ہو گئی۔ اس کے ہاتھ تو تھے مگر چھونے کی طاقت نہیں تھی، پاؤں تو تھے مگر چلنے کی ہمت نہیں تھی۔ اکلوتی بیٹی ہے، مجذوب بیٹی ہے، نابینا ہے، بہری ہے، گونگی ہے، وہ سب کچھ ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی دور کے ایک مالدار شخص کے گھر چوری ہو گئی، اسی بادشاہ کے دور کے ایک امیر شخص کے گھر چوری ہو گئی۔ تو ساتھ والے گاؤں میں ایک عبادت گزار نوجوان تھا جو دن کو روزہ رکھتا، پوری رات قیام کرتا تھا، پوری رات رکوع کرتا تھا، سجدوں پہ سجدے کرتا تھا، رب کے عشق میں، رب کی محبت میں، معرفت الہی میں اس قدر رو کر دعائیں مانگتا تھا کہ اللہ بس تو راضی ہو جا، تجھے راضی کرنے کے لیے میں دن کو روزہ رکھتا ہوں، پوری رات قیام کرتا ہوں، اللہ میرے یہ روزے اور میرے قیام اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ادھر سے جیسے ہی مالدار کے گھر سے چوری ہوئی نا، تو اس چوری کا الزام اسی عبادت گزار نوجوان پر لگایا گیا۔ نوجوان کو چور سمجھ کر سپاہیوں نے نوجوان کو اٹھایا، بادشاہ کی عدالت میں پیش کیا، شاہی محل میں پیش کیا۔ اس دور کے مجرموں کو شاہی محل میں لا کھڑا کیا جاتا تھا اور بادشاہ کے حکم پر ہی مجرم کو سزا دی جاتی تھی۔ اس چوری کا الزام عبادت گزار نوجوان پر تھوپا گیا، عبادت گزار اللہ کے محبوب پر لگایا گیا یہ الزام۔ لیکن عبادت گزار نوجوان اس چوری سے بالکل ہی بے خبر تھا، وہ چور نہیں تھا، اس کو مجرم ٹھہرایا گیا، اس پر الزام لگایا گیا۔ مصیبت آن پڑی، دکھ کی گھڑی آن پڑی، پریشانیوں کا وقت آ گیا۔ جوانوں، یاد رکھنا، زندگی میں جب مصیبت آئے، زندگی میں جب تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، تنگیاں آئیں، اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش کا وقت آئے تو تکیے پر رونے سے کہیں زیادہ بہتر ہے سجدوں پر رو لیا کریں۔ اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، تمہاری پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ کوشش کیا کرو اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دیا کرو، کوشش کیا کرو اللہ کی طرف سے اگر کوئی آزمائشیں آئیں، مصیبتیں آئیں تو ان مصیبتوں کو ویلکم کیا کرو، ان آزمائشوں کو ویلکم کیا کرو۔ اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبتوں کو ویلکم کرنے والے لوگ عام لوگ نہیں ہوتے بلکہ اللہ کے محبوب لوگ ہوتے ہیں۔
یہ اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں، یہی تو وہ لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر میرا اللہ مسکراتا ہے، یہی تو وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر پریشانیاں بھیجتا ہے، یہ ویلکم کرتے ہیں، اپنی رضا کو اپنے رب کی رضا پر قربان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تنگیاں آتی ہیں، غربت آتی ہے، تو یہ تہ دل سے ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ تو یہی تو وہ لوگ ہیں جن کا تذکرہ عرش پہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے کرتا ہے، جن کی باتیں فرشتوں کے سامنے کرتا ہے۔ یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں میرا اللہ خود فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اب تم میرا ذکر زمین پہ بیٹھ کے کرو، میں تمہارا ذکر عرش بری پہ بیٹھ کے کرتا ہوں۔ تمہاری زندگی میں پریشانیاں آئیں، تم نے صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑا، تمہاری زندگی میں مصیبتیں آئیں، غربت آئی، تین دن فاقہ کاٹنا پڑا، تین دن روٹی نصیب نہ ہوئی، لیکن تم نے نہ شکری نہیں کی، صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑا ہے۔ آج بیٹھے زمین پر ہیں، ان کا تذکرہ عرش بری پہ ہو رہا ہے۔ خیر، نوجوان پر مصیبت کی گھڑی آن پڑی، برا وقت آن پڑا، نوجوان عبادت گزار بالکل ہی چوری سے بے خبر تھا کہ اس پر چوری کا الزام لگایا گیا۔ اب سپاہیوں نے اسے مجرم سمجھ کر اسے اٹھایا، بادشاہ کی عدالت میں لے گئے، شاہی محل میں لے گئے۔ اللہ اکبر! اب جلادوں کے ہاتھ تلوار تھی، جلاد اسی انتظار میں تھے کہ جیسے ہی بادشاہ کو پتہ چلے گا کہ ایک تو یہ عبادت گزار ہے، دوسرا یہ چور بھی ہے، یہ تو سجدہ بدنام کر رہا ہے، سجدے پر بدنما دھبا لگا رہا ہے، عبادت گزاروں کا نام بد کر رہا ہے، یہ ایک تو چوری کرتا ہے، دوسرا سجدہ بدنام کرتا ہے، روزہ بدنام کرتا ہے، عبادت گزاروں کو بدنام کرتا ہے۔ جیسے ہی بادشاہ خبر لے گا تو فوراً ہی آرڈر کر دے گا کہ ابھی اور اسی وقت اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اور سجدہ بدنام کرنے والوں کی سزا یہ ہے کہ ان کا سر بھی تن سے جدا کر دیا جائے۔ اب یہ عبادت گزار نوجوان جیسے ہی بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا، ہتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں اللہ کے محبوب بندے کے ہاتھ، ہتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں، بادشاہ کے سامنے کھڑا ہے۔ اب بادشاہ نے آرڈر ہی جاری کرنا تھا، بادشاہ نے حکم ہی جاری کرنا تھا، فوراً ہی جلادوں نے اس کا سر تن سے جدا کر دینا تھا، اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دینے تھے، لیکن ہوتا تو وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں رب چاہتا ہوں۔ اے میرے بندے تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ اے میرے بندے تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہی جو تو چاہتا ہے۔ ایک بار تو اپنی چاہت کو میری چاہت پہ قربان کر کے تو دیکھ، پھر ہوگا وہی جو تو چاہتا ہے۔ ایک بار تو اپنی مرضی کو میں رب کی مرضی پہ قربان کر کے تو دیکھ، پھر تو جو کہتا جائے گا بس وہی ہوتا جائے گا۔ اب جلاد اسی انتظار میں تھے کہ بادشاہ حکم دے ابھی اور اسی وقت اس چور کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ ایک تو یہ سجدہ کرتا ہے، دوسرا سجدہ بدنام کرتا ہے چوری کر کے، عبادت گزاروں کا نام بدنام کر رہا ہے یہ شخص۔ اتنے میں بادشاہ اپنے فیصلے کی طرف بڑھا۔ بادشاہ نے کہا او چور، ایک تو سجدہ کرتا ہے، دوسرا چوری کر کے سجدہ بدنام کرتا ہے، عبادت گزاروں کا نام بدنام کرتا ہے۔ اے چور، تجھے چوری کی بہت بڑی سزا دی جائے گی، تجھے اس چوری کی بہت بڑی سزا دی جائے گی، اور وہ سزا جو اس سے پہلے کسی مجرم کو نہیں دی گئی۔ بادشاہ کی یہ آواز سنتے ہی، بادشاہ کا یہ فیصلہ سنتے ہی جلادوں نے نیام سے تلوار نکال لی، ابھی اور اسی وقت اس کا سر تن سے جدا کر دیں گے۔ لیکن دل کے کانوں سے سنیے، بادشاہ کا اگلا فیصلہ سنتے ہی جلادوں کے ہاتھوں سے تلواریں گر پڑی۔ بادشاہ کا اگلا فیصلہ سنتے ہی جلاد حیران رہ گئے، سر پیٹنے لگے۔ بادشاہ کا اگلا فیصلہ سنتے ہی وزیر مشیر اپنے اپنے سر پکڑ کر زمین پر بیٹھ گئے۔ اگلا فیصلہ کون سا تھا؟ اب آپ بھی دل کے کانوں سے سنیں۔ بادشاہ نے کہا او چور، تو عبادت گزار بھی ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، پوری رات قیام کرتا ہے، پھر تو چوری کرتا ہے، سجدہ بدنام کرتا ہے۔ تیری چوری کی سزا یہ ہے، بجائے ہاتھ کاٹنے کے، بجائے سر قلم کرنے کے، تیری چوری کی سزا یہ ہے کہ میں اپنی بیٹی کی تجھ سے شادی کرتا ہوں، تجھے میری بیٹی سے شادی کرنا پڑے۔ تیری سزا یہ ہے کہ تجھے میری بیٹی سے شادی کرنا پڑے، تجھے میری بیٹی کی خدمت کرنا پڑے، تجھے میری بیٹی کی نوکری کرنی پڑے۔
تجھے شہزادی سے شادی کرنا ہوگی، یہی تیری سزا ہے۔ ہائے، یہ سنتے ہی جلاد، وزیر، مشیر سب لوگ اپنے اپنے سر پکڑ کر بیٹھ گئے، حیرانی کے عالم میں، حیرانی کے قبرستان میں دفن ہو کر بادشاہ کو حیرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگے، مگر مرتے کیا نہ کرتے، بادشاہ کو کچھ بگاڑ تو نہیں سکتے تھے، بس حیرانی کے عالم میں دیکھتے ہی رہے کہ بادشاہ نے کس طرح کا فیصلہ سنا دیا۔ ہم نے جو بڑے بڑے قلعے فتح کیے، ہم نے جو بڑے بڑے ملک فتح کیے، ہمیں تو اس قدر انعام و کرام سے نہیں نوازا گیا، ہم کتنے طاقتور ہیں، ہمارے بازو میں کس قدر قوت ہے، طاقت ہے، بادشاہ نے اس طرح کا انعام ہمیں تو نہیں نوازا۔ اور ایک چور ہے 2 ٹکے کا، اتنا بڑا مجرم، اتنا بڑا باپی، اتنا بڑا گنہگار، اتنا بڑا چور، ایک تو یہ چوری کرتا ہے، دوسرا سردہ بدنام کرتا ہے، بجائے اس کا سر قلم کرنے کے بادشاہ نے کس طرح کا آرڈر دے دیا، کس طرح کا فیصلہ سنا دیا کہ تجھے میری بیٹی سے شادی کرنا پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ خبر سنتے ہی نوجوان عبادت گزار کے چہرے پر خوشیوں کے آثار منڈلانے لگے، خوشیوں کے آثار نظر آنے لگے۔ تو بادشاہ نے کہا، نوجوان زیادہ خوش ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے، پہلے سن تو صحیح کہ میری بیٹی کس طرح کی ہے۔ بادشاہ نے کہا، میری بیٹی ہے جو دونوں آنکھوں سے نابینا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے آنکھیں تو دی ہیں مگر دیکھنے کی طاقت نہیں دی۔ سنو، اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کو کان تو دیے مگر سننے کی صلاحیت نہیں دی، اسے زبان تو دی ہے، اس کے منہ میں زبان کا لوتھڑا ہے مگر بولنے کی طاقت نہیں دی۔ میری بیٹی کے ہاتھ تو ہیں مگر چھونے کی طاقت نہیں ہے، اس کے پیر تو ہیں مگر چلنے کی طاقت نہیں، اس طرح کی مجذوب ہے۔ تجھے میری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی اور میری بیٹی کی خدمت کرنا پڑے گی۔ اس نوجوان عبادت گزار نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن میں اللہ کی بندگی کروں گا، اللہ کی عبادت کروں گا، یہ تیری بیٹی کی نوکری کروں گا، یہ تیری بیٹی کی خدمت کروں گا۔ بادشاہ نے کہا، قبول کرتے ہو ٹھیک، ورنہ ابھی اور اسی وقت تیرے سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ نوجوان عبادت گزار نے کہا، مجھے آپ کی بیٹی کا رشتہ قبول ہے۔ اس نے جیسے ہی قبول کیا، بادشاہ نے کہا، کل فلاں وقت فلاں ٹائم میرے دروازے پر بارات لے کر آ جا۔ اللہ اکبر۔ کہاں گدا، کہاں بادشاہ۔ اللہ تعالیٰ جب کرم کرنے پر آتا ہے نا تو پھر ناممکن کو ممکن بنا ہی دیتا ہے۔ جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ جاتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی انگل پکڑنے والا بھیج ہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کرم کرنے پہ آتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھتا یہ گدا ہے، بھکاری ہے، فقیر ہے، مجرم ہے، چور ہے، کون نہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر اس قدر کرم کرتا ہے، اس قدر رحمت کی بارش برساتا ہے نا، بڑے بڑے مقدر والے لوگ، بڑے بڑے مقدر کے سکندر اس کے نصیب پر رشک کرتے ہیں، اس کے مقدر پر رشک کرتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، جاؤ کل فلاں ٹائم بارات لے کر آ جانا۔ بادشاہ کا حکم سر آنکھوں پر رکھتے ہوئے یہ مجرم عبادت گزار نوجوان شاہی محل سے باہر نکلا، اپنے گھر کی طرف گیا۔ دوسرے دن عین اسی وقت بارات لے کر بادشاہ کے دروازے پر آ گیا۔ بڑے بڑے وزیر، مشیر، امیر، غریب حیران رہ گئے کہ بادشاہ نے کس طرح کا فیصلہ سنا دیا۔ دوسرے دن ایک غریب فقیر عبادت گزار کی بارات بادشاہ کے دروازے پر آ گئی۔ بادشاہ نے بڑی دھوم دھام سے دعوت کی، ان غریبوں کو ویلکم کیا، عبادت گزار کو ویلکم کیا اور ان کا نکاح ہوا۔ بادشاہ نے اپنی خوبصورت بیٹی کو، مجذوب بیٹی کو، نابینا بیٹی کو، بہری کو اس نوجوان عبادت گزار کے ساتھ رخصت کر دیا۔ یہ عبادت گزار نوجوان بادشاہ کی بیٹی سے شادی کر کے، نکاح کر کے اپنے گھر لے گیا۔ کمرے کے اندر داخل ہوا، عزیز و اقارب نے، عورتوں نے اس کی خوبصورت دلہن کو کمرے کے اندر بٹھایا۔ جب یہ عبادت گزار نوجوان خود کمرے کے اندر داخل ہوا، اس وقت بیوی کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ جیسے ہی اپنی شریک حیات کے ساتھ بیٹھا، جیسے ہی اس کے سر سے، اس کے چہرے سے گھونگھٹ ہٹایا تو شریک حیات نے اسے دیکھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بسم اللہ پڑھنے لگی، دیکھتے ہی دیکھتے اس کی جان میں جان آ گئی۔ نوجوان کو دیکھتے ہی دیکھتے محبت بھرے الفاظ بولنے لگی، پیار بھرے جملے بولنے لگی۔ نوجوان کو دیکھتی ہے، بولتی ہے، نوجوان کے ہاتھ پکڑ کر اس نے 2-4 بوسے دیے، چلنے لگی، پھرنے لگی۔ ہے نوجوان کے ذہن میں وسوسہ پیدا ہونے لگا کہ کہیں بادشاہ نے غلطی میں آ کر مجذوب بیٹی کی جگہ کسی اور بیٹی کو تو نہیں بھیج دیا،
کہیں ایسا نہ ہو بادشاہ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، میرے سسر سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، اس نے مجذوب بیٹی کو میرے ساتھ نہ بھیجا ہو اور دوسری بیٹی کو بھیج دیا ہو جو صحت مند ہو۔ اس سوچ کی بنیاد پر وہ دلہن کے کمرے سے باہر نکلا، ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے باہر نکلا، دوڑتا چلا جا رہا ہے۔ کہاں جا رہا ہے؟ بادشاہ کی چوکھٹ پر جا رہا ہے۔ کیوں جا رہا ہے؟ یہ پوچھنے کے لیے کہ بادشاہ سلامت، آپ کی بیٹی تو مجذوبہ تھی، آپ کی بیٹی تو نابینا تھی، جس کا مجھ سے نکاح ہوا وہ تو بہری تھی، وہ تو گونگی تھی، مگر یہ تو بول رہی ہے، یہ تو دیکھ رہی ہے، اس کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، مگر مجھ سے جس کا نکاح ہوا اس کے ہاتھ پاؤں تو سلامت نہیں تھے نا، وہ تو مجذوب تھی، ہاتھ تو تھے مگر ہاتھوں میں چھونے کی طاقت نہیں تھی۔ اس سوچ کی بنیاد پر دوڑتا ہوا بادشاہ کی چوکھٹ پر گیا، بادشاہ کے قدم پکڑ کر ادباً احتراماً آج گزار ہوا، بادشاہ سلامت، ویسے تو آپ نے مجھ پر بہت بڑا کرم کیا، بہت بڑا کرم کیا، اتنا کرم کیا کہ حد کر دی، مگر دو باتوں میں سے ایک بات بتا دو، دو باتوں میں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ میری بیٹی نابینا ہے، آپ نے تو کہا تھا کہ میری بیٹی بہری ہے۔ بادشاہ سلامت، جس لڑکی سے میرا نکاح ہوا، جو میری زندگی میں آئی، شریک حیات بنی، جس نے میرے گھر کو رونق بخشی، جس نے میرا ایمان مکمل کیا، اس کے ہاتھ پاؤں تو سلامت ہیں، وہ تو دیکھ بھی سکتی ہے، وہ تو چل بھی سکتی ہے، کیونکہ زخمی آپ نے کہا تھا کہ وہ نابینا ہے، وہ نابینا تو نہیں ہے۔ اب بادشاہ نے کہا کہ اس رات سے پردہ ہٹا ہی دو، پریشان کرنے کا اپنی حکمت سے آگاہ کر ہی دوں کہ میرے کہنے میں کون سی حکمت پوشیدہ تھی۔ اگر میں نے جو کہا تھا کہ میری بیٹی نابینا ہے، بہری ہے، اس میں کون سا راز پوشیدہ تھا؟ اجاڑو گے تو یاد رکھنا، بادشاہ نے اس بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میرے داماد، حقیقت یہ ہے کہ نہ تو میری بیٹی بہری تھی، نہ وہ بنانے والوں، نہ مجذوبہ تھی۔ حقیقت یہ تھی، میں نے جو تجھے کہا تھا کہ میری بیٹی نابینا ہے، وہ نابینا اس لیے تھی کہ اس نے زندگی میں جب سے اس نے بلاغت کی دہلیز پر قدم رکھا، جب سے وہ عاقلہ ہوئی، ساری تب سے لے کر آج تک اس نے کسی غیر محرم کو اپنی نظروں سے نہیں دیکھا، کسی غیر محرم کو نگاہوں سے نہیں دیکھا، ان آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ میری بیٹی نابینا ہے، ہوئے دکھی انسان کو میری بیٹی دونوں آنکھوں سے نابینا ہے، اس لیے کہ اس نے آج تک کسی غیر محرم کو دیکھا ہی نہیں۔ تو قسم خدا کی اس کی میں نے جو کہا تھا کہ وہ بہری بھی ہے، اس نے آج تک جب سے پیدا ہوئی آج تک اللہ تعالیٰ ماں باپ کے علاوہ، بہن بھائیوں کے علاوہ کسی غیر محرم کی آواز نہیں، مسکرا دینا اس کی ان کے کانوں نے کسی غیر محرم کی آواز نہیں، اس کے دکھ میں نے جو کہا تھا کہ میری بیٹی بول نہیں سکتی، اس کے سینے کا گونگی ہے، وہ بول نہیں سکتی، میرے اللہ اس لیے کہا تھا کہ جب سے میری بیٹی پیدا ہوئی اور یاد رکھنا تب سے لے کر آج تک اس نے کسی غیر محرم سے کلام نہیں کیا، غریبوں نہ تو اس نے کسی غیر محرم کو دیکھا ہے، نہ تو چھوا ہے، اچھا وقت نہ تو کسی کی طرف چل کر گئی ہے، اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کبھی بھی اچھا وقت نہیں لے کے کلام کیا۔ وہ ہر اس لیے تو میں نے کہا تھا، اسی وجہ سے کہا تھا تو سمجھنا کہ کل میں پھنسا ہی رہے، میری بیٹی نابینا بھی ہے، اندھی بھی ہے، بہری بھی ہے، سب کچھ ہے۔ یہ سنتے ہی عبادت گزار نوجوان ایک بار پھر سے سجدے میں گر پڑا، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری بجا لانے لگا۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، جو میں چاہتا تھا وہی تو نے کیا، کیونکہ تیرا وعدہ تھا نا کہ جو اپنی چاہت کو میری چاہت میں قربان کر دیتا ہے پھر وہی ہوتا ہے جو اسی کی چاہت ہوتی ہے، پھر میں اپنے محبوب کی چاہت کو پورا کرتا ہوں۔ نوجوان عبادت گزار نے کہا، بادشاہ سلامت، دوسری بات بھی بتا دو کہ میں تو مجرم بن کر آپ کی عدالت میں پیش ہوا تھا، میں تو مجرم قرار دیا گیا، چور قرار دیا گیا، آپ نے بجائے مجھے سزا دینے کے، بجائے میرا ہاتھ کاٹنے کے اتنا بڑا انعام دے دیا، اس میں کون سی حکمت پوشیدہ تھی، اس میں کون سا راز پوشیدہ تھا کہ میں چور تھا، بجائے میرے ہاتھ کاٹنے کے، بجائے مجھے سزا دینے کے آپ نے مجھے اتنے بڑے انعام سے نوازا، مجھے بیٹی کا ہاتھ دے دیا۔ یہ سن کر بند ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا، بیٹے حقیقت یہ ہے، ماجرا یہ ہے، راز یہ ہے کہ میری بیٹی بہت بڑی عبادت گزار تھی، میری بیٹی متقی پرہیزگار تھی، میری بیٹی دوسری لڑکیوں کی طرح تباہی پھیر دیتا ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے، پوری پوری رات قیام کرتی ہے،
زمانے کی عورتوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھی. میں ہر وقت بیٹی کے اچھے رشتے کے لیے پریشان رہتا تھا کہ میں بیٹی کا رشتہ ایک ایسی جگہ پر کروں کہ جس طرح میری بیٹی عبادت گزار ہے, جس طرح میری بیٹی اللہ کی محبوبہ ہے نا, اسی طرح اس کا شوہر بھی اللہ کا محبوب ہونا چاہیے, ان کے موٹے شوہر بھی عبادت گزار ہونا چاہیے. خاک میں اس سوچ کی بنیاد پر میں ہر وقت پریشان رہتا تھا, اس قدر پریشان رہتا تھا کہ میں اس کی شادی وزیروں میں شیروں سے تو کر نہیں سکتا, رشتہ داروں سے تو کر نہیں سکتا, قبر میں میرے رشتہ داروں میں میری بیٹی کے برابر جتنا کوئی عبادت گزار نہیں ہے, اس لیے میں بیٹی کے رشتے کے لیے پریشان رہتا تھا. ایک رات میں پریشانی کے عالم میں گمسم تھا, اچانک میری آنکھ لگی, نیند آئی, خواب میں کسی کہنے والے نے کہا بادشاہ اپنی عبادت گزار بیٹی کے رشتے کے لیے پریشان نہ ہو, عبادت گزار اپنی نیک بیٹی کے رشتے کے لیے پریشان نہ ہو, کل تیری عدالت میں جو سب سے پہلا مجرم آئے بس اسی مجرم سے اپنی بیٹی کی شادی کر دے, دولت اسی مجرم کو بیٹی کا ہاتھ دے دے. میں نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہو, بھلا کوئی مجرم کے ہاتھوں بھی اپنی بیٹی دیتا ہے, اور پھر وقت کا بادشاہ ہو, بڑے مقام و مرتبے والا ہو, بڑے سٹیٹس والا ہو, یہ کام تو اس کے لیے بڑا مشکل بن جائے گا کہ وہ اپنی بیٹی کو مجرم کے ہاتھ کیسے دے سکتا ہے. اس کہنے والے نے کہا وہ مجرم نہیں ہوگا, وہ چور نہیں ہوگا, وہ چوری سے بالکل بے خبر ہوگا, اس نے اللہ کی طرف سے دی گئی آزمائش کو ویلکم کیا ہوا ہوگا, اللہ کی طرف سے دیے گئے اس برے وقت کو ویلکم کیا ہوا ہوگا, اب چور نہیں ہوگا, بس تم اسی چور کے ہاتھ اپنی بیٹی کا رشتہ دے دے. بیٹے پھر کیا تھا, جیسے ہی صبح ہوئی میں چور کے انتظار میں تھا, میں تیرے جیسے مجرم کے انتظار میں تھا کہ مجرم کب میری عدالت میں پیش ہوگا, کب میری عدالت میں داخل ہوگا, مگر جیسے ہی تیرے جیسے مجرم نے میری عدالت کے اندر اپنا قدم رکھا, جیسے ہی میں نے تیری پیشانی کو دیکھا تو تیری پیشانی سے مجھے نور جھلکتا ہوا نظر آیا, تیری پیشانی چمکتی ہوئی نظر آئی. میں سمجھ گیا کہ میری بیٹی کے قابل یہی مجرم ہے, میں سمجھ گیا کہ میری بیٹی کو جس انسان کی تلاش ہے نا وہ انسان کوئی اور نہیں ہے, وہ یہی ہے. ہائے یہ سنتے ہی عبادت گزار کہنے لگا بادشاہ سلامت, میرے اللہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا کہ جب چاروں طرف مجھے ہار نظر آ رہی تھی, میرے اللہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا کہ جب چاروں طرف مجھے میری شکست نظر آ رہی, جب چاروں طرف موت نظر آ رہی, جب چاروں طرف ہار نظر آ رہی. بادشاہ نے کہا وہ کیسے, اب فقیر اللہ والے نوجوان عبادت گزار نے کہا بادشاہ سلامت میں ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحے دن رات اللہ کے حضور دعائیں مانگتا تھا, اللہ تو مجھے کوئی ایسی شریک حیات عطا کر جو میری طرح کی عبادت گزار ہو, میری طرح جو نماز سے لذت حاصل کرتی ہے, سکون حاصل کرتی ہے. اللہ اکبر, میری طرح کی عبادت گزار مجھے عطا کر دے, میری شریک حیات میری طرح کی عبادت گزار ہو جو دن کو روزہ رکھے, پوری پوری رات میرے ساتھ بیٹھ کے ایک ہی مصلی پر ہم عبادت کریں, قیام کریں, رکوع سجود کریں, یہاں تک کہ تیری نعمتوں کی شکر گزاری کریں اور تیری نعمتوں کی ہم سے شکر گزاری ہو جائے. اللہ تو میری دعا قبول فرمانا, اللہ تو اپنے نیک بندے کی دعا قبول فرمانا. بادشاہ اللہ نے میری دعا کو قبولیت کا شرف عطا کیا, اور میں نے یہ بھی سن رکھا تھا کہ دنیا میں ایک بادشاہ کی بیٹی ہی ہے جو میری طرح کی عبادت گزار ہے, جو دن کو روزہ رکھتی ہے, پوری پوری رات عبادت میں مصروف رہتی ہے, پوری پوری رات نماز میں مصروف رہتی ہے. میں نے یہ بھی سن رکھا تھا, مگر میں سوچتا تھا کہ بادشاہ کہاں گدا کہاں, میں گدا وہ بادشاہ, میرا ان سے ملاپ کیسے ہو سکتا ہے, میری ان سے رشتہ داری کیسے ہو سکتی ہے. بادشاہ سلامت تیری شہزادی کو حاصل کرنا میرے لیے بہت ہی ناممکن تھا, مگر جب اللہ چاہے تو ناممکن کو ممکن بنا ہی دیتا ہے. میرا رونا, میرا گڑ گڑانا, میری دعا رنگ لے آئی, اس طرح کی رنگ لے آئی کہ میرا نکاح اسلام کی مقدس شہزادی سے ہو گیا. پھر بادشاہ نے کہا بیٹے آؤ پھر ہم مل کر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارا گڑ گڑانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول کیا, ہمارا رونا اپنی پاک بارگاہ میں قبول کیا, اور ہمیں ایک دوسرے سے ملا دیا. جوانوں زندگی میں جب برا وقت آئے, پریشانیوں کا وقت آئے, غموں کا وقت آئے, اپنے معاملات, اپنی پریشانیاں
یہ تمام چیزیں اپنی تکلیفیں سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا. غیر مذہب اچھا وقت بھی اللہ کے حوالے کر دو, برا وقت بھی اللہ کے حوالے کر دو. برے وقت میں صبر کا دامن مضبوطی سے اگر پکڑو. غیر مذہب جب ہاتھ اور ساتھ دونوں کوئی چھوڑ جاتا ہے نا, پھر اللہ تعالیٰ انگل پکڑنے والا اس کوئی لیے نہ کوئی کہ بھیج اللہ ہی کا دیتا ہے.